ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، جو ہمیں رستہ بھی دکھاتا ہے اور ہمیں زندہ بھی رکھتا ہے، آئیں اس کلام کی روشنی میں اپنے دن کا آغاز کریں تاکہ ہم صحیح راستے اور صحیح ڈائریکشن پر بھی چلیں اور زندگی پر بھی چلیں، کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام کی صحیح ڈائریکشن نہیں لیں گے تو ہم موت کے راستوں کی طرف بھی اپنے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے اپنے قدموں کی چھان بین کرتے ہوئے خدا کے کلام کا خوبصورت وہ کارپٹ، خدا کے کلام کا وہ خوبصورت نور بھرا راستہ لیں جس پر چل کر ہم خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے مکاشفے تک پہنچ سکے۔ دنیا میں بہت سے خدا ہیں، لیکن آج جس خدا کے بارے میں بائبل مقدس میں سے زبور 96 میں سے پڑھنے لگا ہوں، وہاں پہ آیت نمبر 5 پہ لکھا ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود، اور قوموں کے سب معبود لکھا ہے محض بت ہیں۔ تو آئیے اور قوموں کے خداؤں کے نام لیے بغیر اپنے خدا کے نام کی پہچان کے مکاشفے میں پہنچیں کہ ہمارے خدا کے نام کیا ہیں، اس کی قدرت کیا ہے، ہم کس طرح اس میں بڑھ سکتے ہیں۔ زبور 96 کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے، خدا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ اسرائیل کا خدا ہے، وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ اگر آپ کو واقعی میں اسرائیل کے خدا کے گہرے مکاشفے میں اترنا ہے تو پھر بائبل مقدس میں سے خدا کے ناموں کو ڈھونڈیے، اور میں نے آلریڈی JFC کے گروپ کے اندر نام ڈال دیے ہیں، ان ناموں کو لے کر خدا کے سامنے ورشپ کے لیے اپنی دعا اور اپنی مناجاتیں لے کے جایا کریں۔ زبور 96 کی پہلی آیت سے آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، نیا گیت۔ اب اپنے پرانے گیت، پرانی غزلیں، پرانی محفلیں، پرانی روایات، پرانے طور طریقے، پرانی خواہشیں، پرانی رغبتیں، پرانی دنیا، پرانے دوست اب تبدیل کرنے پڑیں گے۔ لکھا ہے جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں انہیں بھول کر آگے کی طرف قدم بڑھاؤ۔ ہمیں بہت شوق ہے نئی دنیا میں بھی داخل ہونے کا اور پھر پرانی میں بھی رہنے کا۔ نئی کا بھی مزہ لینا چاہتے ہیں، پرانی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیزس فیملی چرچ خداوند نے آپ کو کس بات کے لیے بلایا ہے؟ پلیز لک ایٹ یور سیلف، اپنی طرف دیکھیں اور کہیں کہ خداوند نے مجھے بلایا بھی ہے کہ نہیں۔ اگر تو واقعی خداوند نے آپ کو بلایا ہے تو پھر لکھا ہے نیا گیت گانا ہے، پرانی چیز کو چھوڑنا ہے۔ لیکن اگر خداوند نے ہمیں نہیں بلایا تو پھر ہم پرانے میں ہی رہیں گے۔ نئے میں ہم آئیں گے، تھوڑا وقت گزاریں گے اور پھر پرانے دنیا میں چلے جائیں گے۔ اور جو نیا اور پرانا دونوں اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں نا، سنیے غور سے، وہ بہت جلد خداوند کی محبت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں نے یاد ہے ایک دفعہ بیج بونے والے کی مثال میں چند ایک زمینوں کا ذکر کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی پتھریلی زمین ہے، کوئی راہ کے کنارے کی زمین ہے، کوئی جھاڑیوں والی زمین ہے، لیکن جو اچھی زمین ہے وہ بہت پھل لاتی، وہ 100 گنا پھل لاتی۔ اور خداوند یسوع مسیح میں آنے کے بعد جب خداوند ہمیں کہہ رہا ہے کہ نیا گیت گاؤ، اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ۔ دنیا کے بہت سے گانے ہیں، دنیا کے بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم کرنا
पसंद भी करते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस कहती है सब अहले ज़मीन खुदावंद के हुज़ूर गाओ, यानी उसकी हजूरी में हमारे गाने हैं, उसकी हजूरी में हमारी महफिलें हैं, उसकी हजूरी में हमारे काम हैं। लेकिन जो कुछ दुनिया में है वो सब जल जाएगा, लेकिन जो खुदावंद में है वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दूसरी आयत में लिखा है खुदावंद के हुजूर गाओ और उसके नाम को मुबारक कहो। खुदावंद के हुजूर, हमारे गाने बजाने हर चीज खुदावंद के हुजूर में, और फिर रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत दो। जब हम खुदावंद के नए गीत से लबरेज हो जाएंगे, भर जाएंगे, तो फिर पता है होगा क्या, हम निजात की बिशारत के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर हम रोज बरोज उस निजात में खुद ही नहीं बढ़ रहे, हम रोज बरोज निजात की तालीम से खुद ही लबरेज नहीं हो रहे, निजात का मुकाशफा हमारी जात में ही नहीं उतरा, तो हम दूसरों के लिए क्या बरकत का बायस बन सकते, हम दूसरों को क्या निजात की तालीम देंगे। दुनिया अगर दुनिया में फंसी हुई है और अगर खुदा ने हमें वहां से निकाल लिया है और हम भी उन जैसे ही काम कर रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं, तारीकी के काम, तो फिर आप मुझे बताएं हम उनको निजात की तालीम कैसे देंगे। वो तो कहेंगे यार जैसा मैं हूं, ये निजात पाने के बाद भी, खुदा की हुजूरी में आने के बाद भी ये दावेदार है कि मैं रास्त बाजू, मैं पाक हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं खुदा में बुलाया गया हूँ, मैं खुदा की वर्शिप करता हूँ, मैं खुदा के लिए गाता हूँ, मैं खुदा के हजूर में गिरियाजारी करता हूँ, और मैं तो इन चीज़ों को ना भी करूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं इसके साथ बैठता उठता हूँ तो इसके काम भी वैसे ही, मेरे काम भी वैसे ही हैं, तो फिर हम दूसरों के लिए बरकत का बायस नहीं बन रहे। मैं उसको किस तरह निजात की तालीम दे सकता हूं? निजात की तालीम देने के लिए हमें रोज बरोज खुदावंद के लिए, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाने की जरूरत है, खुदावंद में खुद नया बनने की जरूरत है। और जब तक हम खुद नहीं बनेंगे, हम दूसरों को नया बनने के लिए क्या सबक दे सकते हैं। निजात खुदा की जो हमें मिली है, वो नया काम हुआ है हमारी जिंदगी में। रिहाई हमें जो खुदा में मिली है वो नया काम हुआ है। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला हम दुनिया वालों को अपने कलाम की कुदरत से बुलाया, संभाला और हमें मुकर्रर किया है। कलाम में लिखा ना, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। पिछले दिनों मैंने यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 16वीं आयत आपको पढ़ के सुनाई थी। तुम्हें मुकर्रर किया है, लिखा है तो मैंने तुम्हें बुलाया, मुकर्रर किया ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। थोड़ा फल भी नहीं, बहुत सा बहुत सा फल लाओ। और बहुत सा फल लाने के लिए हमें रोज बरोज खुदावंद में नया होने की जरूरत है। और ये नया होने के लिए, यह खूबसूरत जिंदगी निजात वाली बनाने के लिए हमें खिलवत खाने की जरूरत है। हमें खिलवत खाने की जरूरत है। खिलवत खाना कहते हैं ऐसी जगह जो तन्हा है, बंद कमरा उसे कहते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर तू दुआ करना चाहता है अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर, तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा, उठे जाके दुआ कर। हम लोग चर्च में तो दुआ करना पसंद करते हैं, लोगों के सामने मजमा में भी हम दुआ करते हैं, लेकिन क्या मैंने और आपने अपने घर में दुआ का मजबा बनाया हुआ है? जिंदगी तब्दील होती है जब आप खुद अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करते हैं, जब आप खुद खुदा के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं, फिर
روز بروز ہم نجات میں ترقی کرتے ہیں، خدا کی برکت میں ترقی کرتے ہیں، خدا کے زور میں ہم ترقی کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے آج تک اپنے لیے دعا کا مذبح ہی اپنے گھر میں نہیں بنایا تو میں نجات میں ترقی بھی نہیں کر رہا، اور جب نجات میں ترقی نہیں کر رہا تو پھر میں پرانی دنیا میں بھی اور نئی دنیا میں بھی خوش رہنا پسند کرتا ہوں۔ اس لیے پہلی آیت میں ہم نے آیت پڑھی تھی، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ۔ نیا گیت وہی گاتے ہیں میرے بہن اور بھائیوں، میرے بچوں، سنیے، جو پرانے کو بائے بائے کہتے ہیں۔ خدا نے لوط اور اس کے خاندان کو جب وہاں سے نکالا تھا نا، تو اس کی بیوی نے، خدا نے کہا تھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، جو پرانا پیچھے رہ گیا پلیز جسٹ لیو اٹ، میں سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ لیکن اس میں سے لوط کی بیوی نے خدا کی بات نہیں مانی، اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اور وہ آج بھی جورڈن کی پہاڑیوں کے اندر اس کا مجسمہ ہے، نمک کا ستون بن گئی، وہ عبرت کا نشان بن گئی۔ جب خداوند ہمیں نکال لیتے نا کہیں سے بھی، گندگی سے، دنیا سے، موت سے، تاریکی سے، میرے بہنوں اور بھائیوں، اس جگہ کو انجوائے کرے جہاں خدا ہمیں لے کے آیا ہے، اس ماحول کو انجوائے کرے جس ماحول میں خدا ہمیں لے کے آیا ہے، اور پھر ہم روز بروز نجات میں اور اس کی قدرت میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر ہم خدا کی حکمت میں اور خدا کی پہچان کے مکاشفے میں ہر روز ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور اس طرح ہم خدا کی قدرت اور اس کے زور میں قوی ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیں پرانی چیزیں جو ہم اتار چکے ہیں انہیں دوبارہ نہ پہننے کی خدا سے قدرت اور قوت مانگے، اور نئے چیزوں کو پہن کر خدا کے اس مکاشفے میں جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں جینا سیکھیں۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا ان بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہیں، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے۔ پانچویں آیت، اس لیے اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ خداوند نے آسمانوں کو بنایا، اس لیے اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں۔ آئیں اپنے خدا کو جو زندہ ہے، جو قدرت والا ہے، جو ہمیں پیار کرتا ہے، اسے سجدہ کرنا سیکھیں اور اس کے مانند بننا سیکھیں، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ یسوع آپ سب کو برکت دے، آمین، اینڈ گاڈ بلیس یو۔